عن ابن مسعود عقبہ بن عمر الانصاری البدری قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى اذا لم تستحی. جہاں تک سند کی بات ہے، میرے پاس جو نسخہ ہے اس میں لکھا ہے عن ابن مسعود. آپ لوگوں کے پاس کیا لکھا ہے؟ عن ابن مسعود. یہ والی جو کتاب ہے نا دارالسلام کی ہے، یہ مکتبہ دارالسلام، اور انہوں نے بھی کاپی کی ہوگی کہیں سے، ظاہر سی بات ہے. تو انہوں نے کیا اس میں کیا لکھا ہے؟ عن ابن مسعود. اور بھی بہت سارے نسخے ہیں. کسی کے پاس ابو مسعود ہے؟ آپ نے بولا تھا نا درمیان میں عن ابی مسعود. کس بنیاد پر بولا؟ ایپ میں جو حدیث ہے. یہ کون سی ایپ ہے آپ کو؟ کتب التسع؟ نہیں، یہ گرین ٹیک ہے، ایپ ہے کلیکشن حدیث. ٹھیک ٹھیک، اس میں ابو مسعود لکھا ہے. وہی ابی تو عن کی وجہ سے آیا نا. یہ میں نے اس دن بھی آپ لوگوں کو بولا تھا نا. اگر ہم کہیں گے اس میں، پھر مت کہیں گے ابی مسعود آیا ہے، پھر کہیں گے ابو مسعود آیا ہے. ابی مسعود تب کہیں گے جب عن ہوگا. پہلے ہم کہہ سکتے ہیں اس میں عن ابی مسعود آیا ہے. اگر عن حذف کریں گے تو کہیں گے اس میں ابو مسعود آیا ہے، اور بات سمجھی جائے گی. اس سے پہلے یہ دیکھیں، ہم نے کہا پہلے کہ جب بھی امام نووی کوئی حدیث پہلی مرتبہ دہراتے ہیں تو اس میں راوی کا پورا نام ذکر کرتے ہیں. اس سے پہلے جہاں عبداللہ ابن مسعود کی حدیث پہلی مرتبہ آئی، وہ آپ نکالے جہاں عبداللہ ابن مسعود کی حدیث نمبر 4 ہے. حدیث نمبر 4 میں پہلی مرتبہ عبداللہ ابن مسعود کی حدیث آئی تو کہا عن ابی عبد الرحمن عبداللہ ابن مسعود. عن ابی عبد الرحمن عبداللہ ابن مسعود. تو دونوں میں فرق دیکھیے. یہ ابو عبد الرحمن ہے اور ان کا نام عبداللہ ہے ابن مسعود کا. یہاں پر ان کا نام عقبہ ہے. تو عقبہ اور عبداللہ دونوں کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ دونوں ایک نہیں ہیں. یہ اصل میں ان کی کنیت ہے عقبہ کی، لیکن ابن مسعود نہیں، ابی مسعود. ابو مسعود ان کی کنیت ہے. تو اس صحابی ابو مسعود، اس صحابی اور ابن مسعود کے درمیان تھوڑا سا کیا ہے، الفاظ میں کسی حد تک مشابہت ہے. تو اس وجہ سے بعض جو کتابیں ہیں، مثلا یہ دیکھیں اربعین کا یہ نسخہ، ان میں ابو مسعود کی جگہ ابن مسعود لکھا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ابن مسعود نہیں ہے. ابن مسعود اور ابو مسعود میں کیا فرق ہے؟ نہیں، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ابو مسعود اور ابن مسعود، ان میں کیا فرق ہے؟ آپ نے کہا وہ مسعود کا باپ ہے، نمبر 1، وہ والا مسعود کا باپ، اور یہ والا مسعود کا بیٹا، اور یہ دونوں مسعود الگ الگ ہیں. ایک فرق یہ ہے. دوسرا فرق کیا ہے؟ ان کا نام عقبہ ہے، ان کا نام عبداللہ ہے. یہ فرق ہے. تیسرا فرق آپ لوگ بتا پائیں گے کیا ہے؟ تیسرا فرق دونوں میں کیا ہے؟ ادھر دیکھیں میں بتاتا ہوں. یہ صحابی وہ والا مدینہ کا رہنے والا ہے، اہل مدینہ، اور یہ صحابی مکی ہے، مکہ کا رہنے والا. عبداللہ بن مسعود کہاں کا ہے؟
مکہ مکرمہ کا، اور یہ ہجرت کر کے مدینہ چلا گیا۔ یہ جو عقبہ بن عمرو ہے انصاری ہے، یعنی یہ مدینہ کا رہنے والا ہے، مہاجر نہیں ہے۔ یہ عبداللہ ابن مسعود مہاجر ہے، تو آپ کہیں گے یہ انصاری ہے اور یہ مہاجر ہے۔ ان کے لیے جو یہ بدری لفظ ہے نا، صفت، یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ بدر کا رہنے والا ہے۔ کہاں کا رہنے والا؟ بدر کا رہنے والا۔ یہ ان کو ابو مسعود کو بدری اس لیے نہیں کہتے ہیں کیونکہ اس نے بدر میں شرکت کی۔ غزوہ بدر میں جن صحابہ نے شرکت کی ان کو بدری صحابہ کہتے ہیں۔ تو ابو مسعود کو جو بدری کہا جاتا ہے یہ اس لیے نہیں کہ انہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی، بلکہ یہ اس لیے ہے کیونکہ وہ بدر کا رہنے والا ہے، وہ مدینہ کا ہے، اور مدینہ سے کس علاقے کا ہے؟ بدر کا ہے، بدری ہے۔ تو یہاں تک سند کی بات آئی۔ ان مما ادرک الناس، یقیناً جو بات لوگوں تک پہنچی ہے، لوگوں نے جو پائی ہے، پرانی باتوں میں سے نبوت کی جو پہلے باتیں ہوا کرتی تھی، تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، اور ان کے بہت سارے سال پہلے ابراہیم علیہ السلام آئے تھے، درمیان میں ہزارہ سال کا وقفہ ہے۔ تو لوگوں نے جیسے اس نے کس نے کہا، یہ مشہور صحابی جو نعت خان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہاں حسان ابن ثابت، ہاں رضی اللہ عنہ، نبی اتانا بعد یاسین و فترۃ من الرسل والاوثان فی الارض تعبد، کہا یہ ایسے پیغمبر ہیں جو اس وقت آئے جب انبیاء اور رسول کو آئے ہوئے ایک لمبی مدت ہو چکی تھی، اور اب کسی نبی کے آنے کی امید ہی ختم ہو چکی تھی۔ بعد یاسین، اب امید ہی جیسے باقی نہیں تھی کہ کوئی پیغمبر آنے والا ہے۔ وفترۃ من الرسل، اور رسولوں کو آئے ہوئے ایک زمانہ گزر چکا تھا۔ والاوثان فی الارض تعبد، اور زمین میں بت پرستی ہوتی تھی، بتوں کی عبادت کی جا رہی تھی۔ تو پھر بھی کچھ باتیں پہلے اس دور کی یا پہلے ادوار کی کچھ باتیں موجود رہی تھی، کچھ باتیں ہوتی ہیں جو لوگ نقل کرتے ہیں۔ یہاں بھی ہماری اس سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں، جب کوئی انسان کوئی واقعہ دیکھتا ہے کچھ تو کہتا ہے کہ پرانے اشمونمت اس پہ، یہ پرانی باتیں حکمت پر مبنی ہوتی ہیں اور ان میں نصیحت ہوتی ہے، دانائی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں نے جو پرانی باتوں میں سے، لیکن عام باتوں میں سے نہیں، نبوت کی باتوں میں سے، جو نبوت کی باتوں میں سے لوگوں نے پرانی ایک بات پائی ہے جس کو آج تک محفوظ رکھا ہے، وہ کیا ہے؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب آپ شرمائے نہیں، جب آپ نہیں شرمائیں گے، اذا لم تستحی، جب آپ، یعنی کسی کو کہا جائے گا جب آپ نہیں شرمائیں گے، فاصنع ما شئت، تو جو چاہو کر لو، جو چاہو کر لو۔ یہ جو مثال ہے یا یہ جو کہاوت ہے، جو بھی آپ کہیں گے، یہ اصل میں پرانی باتوں میں سے ہیں، پرانے ونمت، سابقہ لوگوں نے کہا ہے، بڑوں نے کہا ہے، لیکن یہ نبوت کی باتوں میں سے ہے۔ اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام کو، جو پرانے زمانے کا کلام ہے نبوت کے اس کلاموں میں سے، اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بصورت رضامندی ذکر کیا، تو اب یہ صرف پرانی بات نہیں رہی، اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بنا، اور یہ ان باتوں میں سے ہے، یا آپ کہیں گے ان چیزوں میں سے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے موجود تھی، اور انہوں نے ان کو برقرار رکھا۔ کیونکہ جو بنو اسرائیل سے چیزیں یا پرانی باتیں جو آئی ہیں، ان کے بارے میں یہ آیا ہے کہ راجہ یہ ہے کہ نہ اس کی تصدیق کی جائے گی اور نہ تکذیب، نہ اس کی تصدیق کی جائے گی اور نہ تکذیب۔ یا اگر آپ اس سے بھی زیادہ دقیق
وہ جاننا چاہیں گے تو یہ ہے کہ بنو اسرائیل سے جو روایات جو باتیں آئیں گی ان کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ جس کا سچا ہونا کتاب و سنت کی دلائل سے ثابت ہو تو اس کی تصدیق کرنا لازمی ہے۔ دوسری قسم وہ جس کا جھوٹ ہونا بالکل عیاں ہو، جس کا جھوٹ ہونا بالکل عیاں ہو اور غلط ہونا بالکل عیاں ہو تو وہ کیا ہے، اس کو جھوٹ قرار دینا واجب ہے، اس کو جھوٹ قرار دینا واجب ہے۔ اور تیسری قسم وہ جس میں سچ اور جھوٹ ظاہر نہ ہو، جس میں سچ اور جھوٹ یا اس ہماری شریعت میں اس کے بارے میں کوئی چیز واضح نہ ہو کہ اس کی تصدیق کرو یا تکذیب کرو، تو اس کے بارے میں تیسری صورت ہے حدثوا عن بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی روایتیں کر لو لیکن نہ ان کی تصدیق کرو اور نہ تکذیب کرو۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت میں بنو اسرائیل کی چیزوں میں سے یا سابقہ لوگوں کی چیزوں میں سے ذکر کی اور ان پر رد کیا۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، تو اس پر رد کیا۔ کچھ چیزیں ایسی لہذا ان چیزوں کا رد کرنا لازم ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں اللہ کے رسول نے سابقہ چیزیں بیان کی لیکن ان پر رد نہیں کیا۔ فرمایا آپ سے پہلے جو لوگ تھے 3 لوگ ایسے گزرے ہیں جو ایک بار سفر پر چلے گئے پھر رات کو غار میں بیٹھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا واقعہ ذکر کیا، ان پر رد نہیں کیا۔ یا یہ حدیث ہے اللہ کے رسول نے یہ بیان کی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں کہی تھی تب تک یہ عام لوگوں کی باتوں میں سے تھی یا تب تک یہ من کلام النبوت الاولی تھی، لیکن جب سے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ الفاظ نکلے اب یہ مرفوع الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ کیونکہ یہ ممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہی معنی کسی اور عبارت میں بیان کیا جا رہا ہو، یہ ممکن ہے یہی معنی کسی اور عبارت میں بیان کیا جا رہا ہو، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عبارت بیان کی، یہ الفاظ بیان کیے تو یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں اور ان کا مقام وہی ہے جو دوسری احادیث کا مقام ہے۔ یہ تو الفاظ کی بحث ہے۔ اب اس سے کیا فائدہ حاصل ہوا؟ قاعدہ کہاں ہے اس میں؟ قاعدہ یہ ساری عبارت ہے، یہ خود قاعدہ ہے۔ یہ عبارت خود کیا ہے؟ قاعدہ نہیں، عین سے یہ عبارت خود قاعدہ ہے۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ پہلا فائدہ جو اس سے پتہ چلا وہ یہ ہے کہ اگر سابقہ دور کے لوگوں کی بات کسی نفع پر مشتمل ہو تو اسے بیان کرنے میں کوئی عیب نہیں ہے، اور اگر وہ نفع کی بات غیر مسلموں کی طرف سے بھی کیوں نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی یہ بات ہے، لوگوں میں عام تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلام نبوت قرار دیا اور انہوں نے اس کو روایت کیا، باضابطہ طور پر بیان کیا، کیونکہ یہ عبارت جو ہے، یہ الفاظ جو ہے اس کے خود کس پر مشتمل ہیں؟ نصیحت پر اور ادب پر۔ تو سابقہ لوگوں کی باتیں جن میں نصیحت ہو، جن میں فائدہ ہو، انہیں بیان کرنا تاکہ لوگ ان سے عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں، لوگوں کو فائدہ ہو، اور کم الفاظ میں بہت زیادہ معنی فوراً سمجھ آئے، یہ شرعاً درست ہے۔ تو کہاوتیں بیان کرنا، مثالیں بیان کرنا، اس قسم کے محاورے بیان کرنا، ان سب کے لیے یہ کیا ہے؟ دلیل ہے۔ دوسری چیز کیا اس سے ثابت ہوئی؟ حیا کی اہمیت اور فضیلت۔ حیا کی اہمیت اور کہ انسان کو چاہیے کہ وہ با حیا ہو، انسان کو چاہیے کہ وہ با حیا ہو، اور انسان کا جو اچھا زیور ہے وہ حیا ہے، انسان کا جو صحیح زیور ہے، اچھا زیور ہے وہ حیا ہے۔ اس سے ایک اور بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ حیا کی عملی تفسیر کیا ہے۔ پہلی بات محاوروں کا جواز، حیا کی اہمیت،
تیسری بات حیا کی عملی تفسیر. ایک آدمی ہے وہ شراب پی رہا ہے مثلا، تو اگر کوئی اس کے سامنے وہ اس طرح کے میں بہت با حیا ہوں، شراب پی رہا ہے لیکن با حیا ہے، کیا ایسا ہے؟ نہیں. با حیا کون ہے؟ جو بری باتوں سے بچا رہے، جس میں معصیتیں ہوں، برائیاں ہوں. ایک آدمی سگریٹ پی رہا ہے مثلا، تو پھر کہہ رہا ہے میں بہت با حیا ہوں، تو کیا یہ درست ہے؟ ایک آدمی ہے وہ چوری کر رہا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے، پھر اگر آپ کے ساتھ بات کرتا ہے وہ کہے گا کہ مجھے بہت شرم آ رہی ہے، میں بہت حیا والا ہوں. کیا یہ سچ ہے؟ نہیں، یہ جھوٹ ہے. حیا کی اصلی تفسیر کیا ہے؟ کہ حیا انسان کو بری باتوں سے روکے، اور جو انسان برائیوں سے رکتا نہیں ہے، جو چاہتا ہے کر لیتا ہے، اصل میں اس کا دل اور اصل میں اس کا جو ہے حیا اس کے پاس نہیں ہے. اس کا دل حیا سے خالی ہو چکا ہے. حیا کی صفت وہ صفت ہے جو انسان کو کس پر ابھارتی ہے؟ اچھائیوں پر. کس سے روکتی ہے؟ برائیوں سے روکتی ہے. برائیوں سے روکتی ہے. تو کہا گیا جب آپ کو حیا نہ ہو، اذا لم تستحی، جب آپ کو شرم نہ ہو، جب آپ لوگوں سے نہ شرمائیں، اللہ سے نہ شرمائیں، اللہ کے رسول سے نہ شرمائیں، کتاب سنت سے، فَاسْنَا مَا شِئْتَ، پھر جو چاہو کرو. تو کیا یہ اجازت ہے جو چاہے انسان سو کر لے؟ یہ اجازت نہیں ہے. یہ دراصل حیا کی عملی تفسیر ہے کہ ایسا انسان جو بھی برائی اس کے سامنے آتی ہے وہ کر لیتا ہے، جو چاہتا ہے کر لیتا ہے. اصل میں یہ حیا سے خالی ہے. اصل میں یہ حیا سے، جب آپ کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھو گے، مثلا آپ کہو گے اس کو یلن شرمی روز باقی، یلن ہائی ہی روز باقی پاتی خوش گشتی یہ کرنا، تو کیا آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ آپ جو چاہو کرو؟ نہیں. یہ ایک قسم کی تنبیہ ہوتی ہے. اسلوب کلام ایسا ہے، بات کرنے کا طریقہ ایسا ہے جس میں تنبیہ ہوتی ہے. کوئی انسان دوسرے کو تنبیہ کرتا ہے، مثلا کتاب کے بارے پتہ چھُس وَنان گژھن ژٔٹِتھ، کیا یہ اجازت ہے کاٹنے کی؟ قرآن میں اللہ نے کافروں سے فرمایا افعلوا ما شئتم، جاؤ جو چاہو کرو. تو کیا یہ اجازت ہے ان کو جو چاہیں گے کریں گے، پھر کہیں گے قرآن میں آیا ہے افعلوا ما شئتم، جو تم چاہو جاؤ کرو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. تو اس حدیث میں کیا ہے؟ حیا کی عملی تفسیر ہے، اور یہ حدیث قاعدہ ہے لوگوں کو پہچاننے کا. حیا کس میں ہے، کس میں نہیں ہے. یہ حدیث معیار ہے. یہ حدیث قاعدہ ہے کس چیز کا؟ یہ حدیث قاعدہ ہے، اس میں لوگوں کا معیار، اس میں لوگوں کو پہچاننے کا معیار دیا گیا ہے. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب آپ کو شرم نہیں ہے تو جو چاہو کر لو. یہ جو آپ معصیتیں دیکھ رہے ہیں، یہ جو آپ نافرمانیاں دیکھ رہے ہیں، یہ جو آپ مختلف قسم کا بگاڑ دیکھ رہے ہیں سماج میں، چاہے وہ تجارت میں ہو، چاہے وہ اخلاقیات میں ہو، عبادات میں ہو، کسی اور چیز میں ہو، تو اس کی اصل وجہ ہے حیا کا ختم ہو جانا. اصل وجہ کیا ہے؟ حیا کا. یہ امام نووی کہنا چاہتے ہیں اس حدیث کو ذکر کر کے کہ دنیا میں جو کوئی بھی اس وقت آپ بگاڑ دیکھ رہے ہیں، اس کی اصل وجہ ہے حیا کا ختم ہو جانا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، حیا کس کا حصہ ہے؟ ایمان کا ایک حصہ ہے. تو جس کے دل سے حیا ختم ہو جائے، جس کی آنکھوں سے حیا ختم ہو جائے، جو بد زبانی کرتا ہو، جو برائی کرتا ہو، معصیت کرتا ہو، تو اس کا ایمان کمزور ہے. اس کا کیا کمزور ہے؟ اس کا ایمان کمزور ہے. جب ایمان پختہ ہو تو حیا میں پختگی ہوگی، اور جب حیا میں پختگی ہوگی، با حیا آدمی وہی کام کرے گا جو اس کے لیے بہتر ہو، اچھا ہو، جس میں کوئی برائی نہ ہو، معصیت نہ ہو، اور جس میں اللہ کی مخلوق کے لیے کوئی تکلیف نہ ہو. کوئی آدمی ہمسایہ کو ہمیشہ ستاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، یا کسی عام انسان کو راہ سے چلتے ہوئے انسان کو تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے. اصل میں کیا وجہ ہے؟ ایمان ختم ہو چکا ہے یا کمزور ہو چکا ہے.
حیا کمزور ہو چکا ہے، حیا والی صفت باقی نہیں ہے، اس لیے کہا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب آپ کے اندر حیا نہ ہو تو آپ جو چاہیں کر لیں۔ چلیے یہ الحدیث العشرون 20ویں حدیث کی جو بات ہے وللہ الحمد آپ لوگوں تک پہنچی۔ اب ہے الحدیث الحادی والعشرون 21ویں حدیث۔ یہ حدیث ہے عن ابی عمرو وقیل ابی عمرہ، یہ جو ہے نا وقیل ابی عمرہ، سفیان بن عبداللہ تو یہ عبارت پڑھتے ہی سمجھ میں آ گیا کہ یہ اس راوی کی اس کتاب میں پہلی حدیث ہے، یہ اس راوی کی اس کتاب میں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ عموماً امام نووی کوشش کرتے ہیں کہ ہر حدیث تقریباً الگ الگ راوی سے ہو، سوائے مثلاً ابو ہریرہ کی کئی حدیثیں لائی ہیں، ابو ہریرہ کی کئی حدیثیں لائی ہیں، ورنہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ تقریباً ہر حدیث الگ راوی سے مروی ہو۔ یہ جو انہوں نے کہا عن ابی عمرو وقیل ابی عمرہ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام نووی رحمہ اللہ کی کتنی گہری نظر ہے روات پر، اور ظاہر سی بات ہے انہوں نے روات پر بھی کافی کام کیا ہے، روات پر انہوں نے کافی لکھا ہے، خاص طور پر جہاں ان کو لکھنے کا موقع ملا ہے اچھی طرح سے وہ ہے صحیح مسلم کی شرح۔ صحیح مسلم کی شرح میں سند پر بحث کرتے ہوئے جب امام نووی سند کی بحث لکھتے ہیں تو وہاں پر انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ امام نووی کو روات پر کس قدر گہری نظر ہے اور کیسے یہ مختلف راویوں میں فرق کرنا جانتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ عیب ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس کتاب کو اسی طرح چھاپا ہے بغیر کسی تحقیق کے، اور ابن مسعود لکھا ہے ابو مسعود کے بدلے۔ تو اگر کوئی عام انسان مثلا یا طالب علم اس کتاب کو پڑھے اسے ممکن ہے یہ لگے گا کہ امام نووی ابو مسعود اور ابن مسعود میں فرق نہیں کر پایا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اب اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اصل یہ کتاب کنہوں نے چھاپی ہے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ یہ جو اس پر مثلا دارالسلام لکھا ہے یہ انہوں نے نقل کی ہوگی کاپی کہیں سے، لیکن اصل اس پر کام کس نے کیا ہے، حرکات کس نے لگائی ہیں، مقدمہ جو اس پر تھا وہ کس نے حذف کیا ہے، آخری الفاظ اس میں ہیں کہ نہیں، آخری الفاظ بھی نہیں ہیں، اور لکھا ہے تمت الاربعون النوویہ، حالانکہ یہ نامکمل ہے، مکمل نہیں ہے۔ تو علی کل حال اصل متن پر کس نے کام کیا ہے وہ اس میں لکھا ہوا نہیں ہے۔ تو علی کل حال دیکھیے یہ راویوں کی کنیت کا فرق، کیونکہ کسی حدیث میں ہوگا ابی عمرو، کسی جگہ ہوگا ابی عمرہ، تو کہیں طالب علم پریشان نہ ہو، امام نووی رحمہ اللہ نے یہ چیز ذکر کی ہے۔ سفیان بن عبداللہ ان کا نام ہے، کہا قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک، قل لی مجھے فرمائیے، فی الاسلام اسلام کے بارے میں، قولا کوئی ایک بات، لا اسأل عنہ احدا کہ میں نہ پوچھوں کسی سے اس کے بارے میں، بعدکا یا غیرکا آپ کے سوا، مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات کہیے کہ مجھے پھر آپ کے سوا کسی اور کو اس کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ کچھ روایات میں ہے بعدکا، کچھ روایات میں ہے غیرکا، کہ آپ کے بعد کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے۔ اب یہ کس کے بارے میں؟ لا اسأل عنہ،
عنہ کی ضمیر کس طرف لوٹتی ہے؟ قولاً کی طرف یا اسلام کی طرف؟ راجہ یہ ہے کہ یہ اسلام کی طرف لوٹتی ہے۔ قل لی فی الاسلام قولاً، مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایک بات کہیے کہ مجھے آپ کے علاوہ یا آپ کے بعد پھر اسلام کے بارے میں کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے۔ ایک بات فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، میں نے اللہ پر ایمان لایا پھر استقامت اختیار کریں۔ آمنت باللہ ثم استقم، یہ اس میں پورا اسلام جمع ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم میں سے ہے، وہ عظیم حدیثیں جن کے الفاظ کام اور معنی بہت وسیع ہے۔ آمنت باللہ، اس میں ایمان اور اس کے جملہ، ارکان، شاخیں، تقاضے، وہ سب جمع ہے آمنت باللہ میں۔ آمنت باللہ سے کوئی بھی چیز خارج نہیں ہے، کوئی بھی چیز خارج، اور اس میں اگر آپ کہہ سکتے ہیں اس میں قلبی اعمال جمع ہے، عمل القلوب، اس میں عمل القلوب، قلبی اعمال جمع ہے۔ ایمان کی جملہ شاخ ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص قرآن کے ساتھ کفر کرے العیاذ باللہ، تو کیا وہ کہہ سکتا ہے آمنت باللہ؟ نہیں۔ اگر کوئی شخص کسی پیغمبر کو جھٹلائے العیاذ باللہ، کیا وہ کہہ سکتا ہے آمنت باللہ؟ نہیں۔ اگر کوئی شخص شرک کرے، کیا وہ کہہ سکتا ہے آمنت باللہ؟ ہرگز نہیں۔ تو پتہ چلا کہ لفظ آمنت باللہ میں ایمان کے تقاضے، اس کی شاخیں، اس کی صورتیں، ساری کی ساری چیزیں جمع ہیں، اور یہ تعلق رکھتا ہے کس کے ساتھ؟ عقیدہ کے ساتھ۔ اس میں سارا عقیدہ جمع ہے، عقیدہ کی کوئی بھی خرابی ہو تو آمنت باللہ نہیں کہہ سکتا ہے۔ بات واضح ہوئی؟ ثم استقم، اس میں اعمال الجوارح، اس میں عبادات وغیرہ، یہ حصہ دل کے اعمال، اور یہ حصہ باقی اعضاء کے اعمال، نماز، روزہ، ارکان اسلام، جو بھی عمل ہے، اوامر، نواہی، آداب، اخلاق، معاملات، تجارات، جو نکاح، جو بھی چیزیں ہیں وہ اس میں ہیں۔ اگر کوئی شخص بیع و شراء میں اسلام کے احکام سے باہر نکلے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میں استقامت پر ہوں؟ نہیں۔ اگر کوئی شخص عبادات میں اسلام کے احکام سے باہر نکلے تو وہ کہہ سکتا ہے میں استقامت پر ہوں؟ نہیں۔ اگر کوئی شخص نکاح وغیرہ میں اسلام کے احکام سے باہر ہو تو وہ کہہ سکتا ہے میں استقامت پر ہوں؟ ہرگز نہیں۔ تو یہ دو لفظ ایسے ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد اور اعمال کا مجموعہ جمع کیا ہے، اور اسلام ہے ہی عقائد اور اعمال کا مجموعہ، عقائد اور اعمال کا، اس میں سارے عقائد جمع ہیں اور اس میں سارے اعمال۔ عقائد و اعمال، تو پتہ چلا یہ حدیث قاعدہ ہے کس چیز کے بارے میں؟ عقائد اور اعمال میں۔ اور یہ حدیث قاعدہ ہے اس چیز کے بارے میں کہ اسلام کی اگر مختصر شرح یا مختصر وضاحت کوئی طلب کرے تو اسلام میں گنجائش ہے کہ اس کو بتایا جائے ہاں اسلام مختصراً یہ ہے۔ اس آدمی نے کہا، سفیان بن عبداللہ نے رضی اللہ عنہ وارضاہ، مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایک بات کہیے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ اسلام اتنا وسیع ہے، 30 پارہ قرآن ہے، ہزاروں لاکھوں حدیثیں ہیں، کہاں میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا، ایسا نہیں فرمایا، مت فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ ایک بات بتائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، بس یہ کافی ہے۔ کہو میں نے اللہ پر ایمان لایا پھر استقامت کرو، یعنی جہاں جو کام کرنے کا حکم ہو وہ کرو اور جہاں جس سے رکنے کا حکم ہے اس سے رکو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قادر کلام تھے، ماہر کلام تھے،
افصح العرب تھے، جوامع الکلم کے حامل تھے، ان کے الفاظ نہایت کم اور ان کا معنی کافی وسیع ہوا کرتا تھا۔ اور اس سے پتہ چلا کہ سائل کے سوال کا جواب دینا اور اسلام کی صحیح طریقے سے ترجمانی کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے کہ کوئی سوال پوچھے اور استاد جواب دے، سوال جواب کے طریقے سے اسلام سیکھنا، اسلام سکھانا، اس کی مشروعیت اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ اور اس سے ایک اور بات ظاہر ہوتی ہے کہ اسلام دو چیزوں کا نام ہے، ایمان اور عمل۔ اسلام ایمان اور عمل دونوں کا نام ہے۔ اسلام صرف ایمان نہیں ہے یا اسلام صرف عمل نہیں ہے۔ اگر کچھ لوگ کہیں گے کہ اسلام صرف ایمان ہے، عمل اس میں داخل نہیں ہے، تو وہ غلطی پر ہیں، کیونکہ اسلام دونوں چیزوں کا نام ہے، ایمان اور عمل۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آمنت باللہ، اور پھر فرمایا ثم استقم، پھر اس پر استقامت کرو۔ یہ حدیث استقامت کے بارے میں اصل قاعدہ ہے، یہ حدیث استقامت کے بارے میں اصل قاعدہ ہے۔ اس حدیث سے ان سارے لوگوں پر رد ہوتا ہے جو اپنے آپ کو عامل اور سالک اور اس قسم کے الفاظ فنا فی اللہ وغیرہ قرار دیتے ہیں اور وہ عبادات کرتے ہیں جو ایمان میں داخل نہیں ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ بدعت کے طریقوں پر اس میں رد ہے، بدعتی اعمال پر رد ہے، اور جو اہل بدعت یا صوفیہ وغیرہ طرز کے لوگ ہوتے ہیں اس قسم کے اعمال انجام دیتے ہیں ان پر رد ہے، کیونکہ عمل سے پہلے انسان کو ایمان لانا ہے۔ قل آمنت باللہ، اور پھر وہی عمل کرنا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے ثابت ہو۔ اگر کوئی انسان وہ عمل کرے جو اللہ اور اس کے رسول سے ثابت نہ ہو تو وہ آمنت باللہ میں نہیں آئے گا، خلل پیدا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ خلل پیدا ہوگا، آمنت باللہ کی صفت میں خلل پیدا ہوگا۔ تو جب اس صفت میں خلل ہو تو یہ دوسری صفت کہاں ٹھہری رہے گی؟ لہذا پتہ چلا ایمان یا اسلام ایمان اور اعمال کا مجموعہ ہے، اور وہی ایمان وہی اعمال معتبر ہیں جن کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھائے ہوں اور جن کی اجازت دی ہو۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اس قسم کی حدیثیں اس سے پہلے گزر چکی ہیں۔ ایک اور حدیث پڑھنی تھی، اگر آپ چاہیں گے، الحدیث الثانی والعشرون، 22ویں حدیث، وہ میں یہاں پر نہیں لکھوں گا لیکن 22ویں حدیث آپ دیکھیں۔ عن ابی عبداللہ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہما، دونوں باپ بیٹے صحابی تھے، جابر بن عبداللہ۔ ان کے والد عبداللہ کہاں فوت ہوئے ہیں؟ احد میں۔ نہیں، بہتر ہے یہ حدیث چھوڑیے، اگلے ہفتہ پڑھیں گے انشاءاللہ، اگلے ہفتہ آپ لوگ یاد دلائیں گے، اس میں تھوڑے سے کچھ نکات ہیں وہ انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔